تو رکوع میں کیا غلطی کرتے ہیں کہ لوگ اس طریقے سے رکوع کرتے ہیں، دونوں ہاتھ اس طریقے سے پھیلے ہوں گے. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طریقے سے بھی کرتے ہیں. تو صحیح طریقہ کیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے لوگ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طریقے سے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اس طریقے سے بھی بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھے ہوں گے کہ اس طریقے سے بھی بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں. لیکن آج میں آپ کو بالکل صحیح طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کر نماز کیسے پڑھیں گے، اس میں رکوع کیسے کریں گے. کیونکہ بیٹھ کر جب رکوع کیا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا یا شاید آپ نے بھی کیا ہوگا کہ بالکل اس طریقے سے کر دیتے ہیں رکوع، حالانکہ یہ طریقہ غلط ہے. اور سجدہ کس طریقے سے کریں گے، تو آج میں آپ کو ساری چیزیں بالکل آسان طریقے سے بتانے جا رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو آپ توجہ سے سنیے کہ بیٹھ کر آپ کون کون سی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. تو بیٹھ کر آپ صرف اور صرف جو نفل نماز ہے اسی کو پڑھ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ جو فرض نماز ہے، سنت نماز ہے، واجب نماز ہے، اس کو بھی پڑھتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو معذور لوگ ہیں، یعنی کہ مجبوری کے تحت گھٹنے میں درد ہے، صحیح سے کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، تو وہ لوگ بھی بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں واقعی میں کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں تو ان لوگوں کی نماز ہو جائے گی، چاہے وہ فرض نماز ہو، سنت نماز ہو یا پھر واجب نماز ہو. لیکن جو صحیح سلامت ہے اس کے لیے صرف نفل پڑھ سکتے ہیں، باقی نماز اگر بیٹھ کر پڑھیں گے تو نہیں ہوگی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ بہت ساری نمازیں بیٹھ کر ہی پڑھ لیتی ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ سب سے اچھا سمجھ لیجئے کہ آپ بیٹھ کر جو نماز پڑھیں گے، جیسے مثال کے طور پر آپ معذور ہیں، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، تو آپ بیٹھیں گے کس حالت میں؟ کیا آپ بیٹھ کر کے ہی نیت باندھیں گے، یا پھر نیت باندھنے کے بعد آپ بیٹھیں گے، یا پھر سورہ فاتحہ سورہ وغیرہ پڑھنے کے بعد جب آپ سجدے سے اٹھیں گے تو اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے؟ تو کیا طریقہ ہے؟ بہت سارے لوگ آپ دیکھے ہوں گے کہ کھڑے ہیں، رکوع گئے، سجدہ گئے، پھر جو اٹھے تو وہ بیٹھ گئے، اس کے بعد اور کھڑا نہیں ہوئے. تو اس کا صحیح طریقہ آپ سمجھیے کہ اگر آپ کے پاؤں میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے سورہ فاتحہ اور جو سورہ پڑھے جاتے ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ فرض ہے کہ آپ سورہ فاتحہ سورہ پڑھیں گے. اس کے بعد اگر آپ رکوع بھی کر سکتے ہیں تو رکوع بھی کریں گے. رکوع کرنے کا مکمل طریقہ میں نے پریکٹیکل ویڈیو بنایا ہے اور اسی چینل پر میں نے اپلوڈ بھی کر دیا ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک پر ڈال دے رہا ہوں، آپ وہاں سے دیکھ لیجئے. تو رکوع میں جائیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، پھر بیٹھ جائیں گے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں تو پھر طریقہ یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے نیت باندھتے ہیں، نیت باندھ کر سورہ فاتحہ سورہ پڑھیے، چاہے آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں یا جیسے بھی پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد آپ رکوع جس طریقے سے کرتے ہیں رکوع کریں. اس کے بعد پھر آپ سجدے میں جائیں، اور سجدے کے بعد بھی اگر آپ کھڑے ہو پاتے ہیں تو آپ کھڑے ہو جائیے، اور اگر آپ کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں تو بیٹھ جائیے. اور اگر آپ بالکل نہیں کھڑے ہو سک رہے ہیں تو پھر آپ بیٹھ کر کے ہی نیت باندھ لیجئے. اور یہاں نیت باندھیں گے جیسے آپ نے اس طریقے سے، نگاہ بھی آپ کی یہی ہونی چاہیے سجدے کی جگہ میں. ٹھیک ہے، آپ نے نیت باندھی، آپ یہاں پر ہاتھ باندھ لیجئے. ٹھیک ہے، ہاتھ باندھنے کے بعد مسٹیک جو لوگ کرتے ہیں وہ رکوع میں کرتے ہیں. میں اس لیے آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے. اور بہت سارے لوگ کرسی پر بھی بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو میں اس پر بھی یہ بہت جلد ویڈیو بنانے والا ہوں کہ آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز کیسے پڑھیں گے، مرد عورت دونوں کے لیے. تو رکوع میں کیا غلطی کرتے ہیں کہ لوگ اس طریقے سے رکوع کرتے ہیں، دونوں ہاتھ اس طریقے سے پھیلے ہوں گے. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طریقے سے بھی کرتے ہیں. تو صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ جیسے ہاتھ باندھ کر ہیں اللہ اکبر بولیں گے، یہاں آپ رکھ لیں گے. ہاتھ رکھنے کے بعد آپ اس طریقے سے جھکیں گے، بس اتنا ہی آپ کو جھکنا ہے، بالکل سجدے میں نہیں چلا جانا ہے. یعنی کہ آپ تصور کر رہے ہیں کہ آپ رکوع میں ہیں، اتنا آپ جھکیں گے. اور رکوع میں جو پڑھی جاتی ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ 3 مرتبہ پڑھیں گے. اگر آپ غا ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ سبحان ربی الکریم پڑھیں گے. اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد بول کر اس طریقے سے بیٹھ جائیں گے. اس کے بعد آپ جس طریقے سے سجدہ کرتے ہیں وہ آپ بالکل سجدے پہ چلے جائیں گے.
तो बैठ कर जो लोग नमाज पढ़ते हैं तो रुकू में थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं, तो मैंने आपको दिखा दिया, बता दिया कि किस तरीके से आप बैठकर रुकू सजदा करेंगे, और आपकी जितनी कुव्वत होगी खड़े होने की, खड़े हो जाएंगे, और जब आपके पाँव बिल्कुल जवाब दे देंगे तब आप बैठकर नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी। बाकी इंशाल्लाह तबारक व तआला कुर्सी पर बैठ करके भी मैं आपको बहुत जल्द दिखाने वाला हूँ। इस पर वीडियो ये आने वाली है इसी चैनल पर कि किस तरीके से रुकू करेंगे, कितना झुकेंगे, किस तरीके से सजदा करेंगे और कहाँ हाथ रखेंगे, सजदे में क्या पढ़ी जाती है, बैठकर जब नमाज पढ़ा जाता है कुर्सी पर, तो सारी चीजें मैं इंशाल्लाह तबारक व तआला आपको इसी तरीके से प्रैक्टिकल देख करके दिखाने वाला हूँ। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर जरूर बताएं।